میں کامیابی نصیب ہو۔ انسانوں کی کامیابی کا تعلق اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلے ہوئے نقشوں کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں ملک و مال کے، ان کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو اور ان اسباب کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے امتحان کے لیے۔ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو انسان کے اندر سے ہے، اس لیے کہ کامیابی انسان وہ ہے جسے سکون ملے، چین ملے، اطمینان ملے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو انسان چاہے اس کے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اندر سکون چین حاصل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور چاہے اس کے پاس دنیا بھر کے ملک و مال کے نقشے ہوں، لیکن اندر سکون اور چین نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، خود بھی اور ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے جو ہمارے خالق و مالک ہے اور پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق دنیا کی ان چیزوں اور اسباب سے نہیں ہے۔ دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ اللہ جنہیں اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہیں اللہ ناکام کرے گا وہ ہر حال میں ناکام ہوں گے، چاہے ان کے پاس ملک و مال ہو، چاہے ان کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، زمیندار ہو، جاگیردار ہوں، باغات اور کھیتی والے ہوں، کوئی بھی اکثریت والے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی زمانے میں ہوں، اللہ انہیں اپنی قدرت سے ناکام کرے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو آگے سمجھایا ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ تم جہاں اپنی زندگی بننے کو دیکھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہاں اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور جہاں اللہ نے رکھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کی تمہاری کامیابی رکھی ہے، اور اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر کی مایا پر ہے۔ ہاں، جب تم اس محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنا لو گے اور اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے ضابطے اور قانون کے اعتبار سے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہاری زندگی بنا دے گا، دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، اور جو حقیقی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے یہ زندگی حقیقی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ اللہ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو دنیا میں رکھا ہے۔ ہاں، ہر انسان دنیا میں آیا ہے اپنے ساتھ موت لے کر آیا ہے، اسے مرنا ہے، اور اس کا موت کا وقت طے ہے جو اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہ اپنی کتاب میں اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں آیا، آنے سے پہلے اسے اللہ نے اپنی ماں کے رحم میں بنایا ہے۔ 9 مہینے اپنے ماں کے رحم میں گزارے اس نے۔ جب اس کو دنیا میں لانا تھا تو 4 مہینے جب رحم پر گزرے ہیں انسان کے، تو میرے دوستو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کی ماں کے رحم میں اس کی دنیا کی زندگی کے حالات اس پر کیا ہوں گے اور کن حالات سے گزرے گا وہ بھی لکھ دیا ہے، اور یہ کتنے دن ان دنیا میں رہے گا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ اس کو پیش آنے ہیں۔ ہر انسان، ہمارے حالات کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ حال آنے والا ہے ہر ایک پر، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، طاقت اور پہلوان کیوں نہ ہو، ہاں وہ اس پر آنے ہیں۔
وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اس کے حالات کا بنانا اور اپنے حالات کا بگاڑنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آدمی مرنا چاہے اللہ نے چاہے تو نہیں مر سکتا، اور آدمی پر حال ایسا آتا ہے کہ وہ مر جانا چاہیے لیکن وہ نہیں مرتا۔ آپ دیکھیں رات دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں آدمی سوچتا ہے کہ اس میں جو بیٹھے ہوں ایک بھی بچ نہیں سکتا، لیکن ایک بھی نہیں مرا، سب زندہ ہیں۔ اور بعض مطلب ایکسیڈنٹ میں سب مر جاتے ہیں، ایک بچے کو اللہ زندہ رکھتے ہیں، حالانکہ بچہ تو پہلے مرنا چاہیے، کمزور ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور باقی سب مرے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سمجھنے کی ہم جہاں بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں، ہم اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ہم دھوکے سے نکلیں۔ آج کا مسلمان دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے پریشان ہے۔ مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو امن و امان کی زندگی بتانے کے لیے آیا تھا، دکھانے آئی امن و امان کی زندگی ہے۔ دنیا کے مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو تنگیوں سے نکالنے آیا تھا، چاہے کوئی بھی امریکہ میں رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو، سب تنگی میں ہیں، سب تنگی میں ہیں، سب پریشان ہیں۔ ان کے پاس دنیا بھر کے تمام میرے دوستوں ترقی کے راستے ہونے کے باوجود اور راحت و آرام کے اسباب ہونے کے باوجود یہ سب کے سب میرے دوستوں پریشان ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر انسان کے زبان پر ایک جملہ ہے کہ بہت ٹینشن ہے، ہر ایک کی زبان۔ بنگلے میں رہنے والا بھی یہی کہتا ہے اور جھوپڑے میں رہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ امریکہ میں جاؤ تو وہاں بھی یہی جملہ ہے، آسٹریلیا میں جاؤ تو وہاں بھی یہی ہے، ٹینشن۔ اور ٹینشن کا حال یہ ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہر جگہ کا حال یہ ہے۔ تو اگر زندگی کے بننے کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں سے تو یہ کیوں ٹینشن میں ہوتے؟ سبھی کہہ رہے ہیں۔ اسی میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے اور ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، اس مسلمان کی زندگی کسی حال میں نہیں بنے گی جب تک یہ اپنے آپ کو ایمان اور ایمانی زندگی کی طرف نہ لائے۔ اور چاہے دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر میرے دوست یہ پھرتا رہے، اس کے ملک میں بھی اس کی زندگی نہیں بنے گی اگر اس کی زندگی میں ایمان اور دین نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے اپنا ضابطہ بنایا ہے کہ ہم کن کی زندگیاں بنائیں گے اور ہم کن کی زندگیاں اجاڑیں گے، کوئی بھی ہو، پھر وہ کہیں بھی ہو، اللہ کا ضابطہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مرد عورت جب اپنی دل کی مایا ایمان بنا لیں گے اور اپنی جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی زندگی ضرور بالضرور خوشحال بنائے گا، تاکید کے ساتھ ہے، اور ہر حال میں بناتا رہے گا، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے کفرستان میں رہے گا تب بھی زندگی بنائے گا اللہ۔ دنیا میں آپ جا کے دیکھیے، اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں وہ تو وہی تو ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، اپنا تعلق مع اللہ کو صحیح کیا اور اس اللہ کے تعلق والی زندگی، اطاعت والی زندگی گزاری، تو اللہ نے نا کفرستان میں بھی عزت دی، کفرستان میں بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی،
اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے. ذات خداوند یہ ہے، اللہ کا ضابطہ انسان کے باہر کی شکلیں نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ تو انسان کے اندر کی مایا ہے کہ جو بھی انسان محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنائے گا، ایمان بنائے گا، خوف خدا اپنی زندگی میں لائے گا، تقوی اور توقع کی زندگی گزارے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اللہ تعالی شانو اس کی زندگی بنائے گا. چاہے اس کے بعد باہر کے نقشے نہ ہو، بلکہ باہر کے نقشے تو اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ تھے کسی زمانے میں اور اب بھی ہیں، وہ اپنے باہر کے نقشے اپنے پاس رکھتے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں میں ایسے واضح بزرگ گزرے ہیں جو اپنی جیب میں پیسہ رکھتے ہی نہیں تھے اور اپنے پاس کپڑوں کے میں تو ڈھیر رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو موت سے پہلے جو اپنے جسم پر کپڑے تھے وہ بھی اپنے خادم کو دے دیے تھے کہ میں نے تجھے دے دیے، اب تجھ سے عاریتاً لے کے پہنوں گا میں. اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہم اس دھوکے سے نکلے ہیں. ہم دھوکے میں ہیں، چاہے ہم 4 مہینے 6 مہینے سال لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک دھوکے سے نکلے نہیں ہیں. ہم دنیا اور دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی کا نظام بنا رہے ہیں، ان کے زینت کے نقشے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ بات بتا دی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. پیارے آقا، پیارے نبی، ان دنیا والوں کو ہم نے جو زیب و زینت کے نقشے دیے ہیں، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. آپ اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے. یہ زیب و زینت کے نقشے ہم نے ان کو دیے ہیں ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. ہاں، ان کی آزمائش کے لیے ہے، ان سے زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے. تو یہ دنیا کی چیزیں اور یہ دنیا کے محض نقش و نگار اور زیب و زینت کے نقشے، یہ تو قابل التفات بھی نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا، اپنے ایمان والوں سے، یہ تو قابل التفات ہی نہیں ہے. چیز آئے کہ قابل طلب، کہ آدمی اس کی طلب میں لگ جائے. آپ بازار میں بہت سے ہوں گے جو کسی زمانے میں جھوپڑے میں رہتے ہوں گے. دنیا آئی تو آپ نے بنگلے بنائے بڑے بڑے، لیکن جھونپڑے میں جو زندگی تھی وہی بنگلوں میں زندگی ہے، پریشانی. اللہ مکان کو نہیں دیکھتا، اللہ مکین کو دیکھتا ہے، رہنے والوں کو دیکھتے اس کی زندگی میں کیا ہے. یہ میری اطاعت کی زندگی گزارتا ہے نہیں. اگر بنگلے میں رہنے والا بھی خدا کا مانا فرمان اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر معصیت اور گناہوں کی زندگی گزارے گا تو اس کے بنگلے میں بھی اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گا. سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا. دنیا میں یہ حال ہے، اور موت کے بعد کا انجام اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میرا عزیزو، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر فرد امت سے کہا جائے اپنے پر محنت کرو، باہر کی دنیا کے پیچھے نہ پڑو. وہ تو تمہاری مقدر کی تمہیں ملنی ہے. تمہارا مالک تمہاری ماں کے رحم میں تمہیں اللہ نے جب بنایا تھا وہیں تمہارے لیے لکھ چکا ہے. تمہاری راحت، تکلیف، جو بھی حالات تم پر آنے والے وہ لکھ چکا ہے.
لیکن ہاں ہر حال میں کامیاب کرنے کا وعدہ کس پر ہے کہ تم اپنے آپ کو بنا لو گے تو ہر حال میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے حالات سکون چین کے ہوں، چاہے حالات پریشانی کے ہوں۔ بیماری میں بھی انسان ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے پر محنت کی ہے۔ دو باتیں زندگی میں لانے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ایک اپنے اندر کی مایا ایمان کو بنا لے آدمی، اور ایک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے جسم کا استعمال اللہ کی اطاعت کے مطابق کر لے، انسان کو اللہ کامیاب کر دے گا۔ آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنا بہت پریشانی کا راستہ ہے۔ آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے، وہاں کے انسانوں کے میرے دوستوں جو یہاں کسی کی سنتا نہیں تھا، وہ باہر ملک میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا حالات سے گزرتا ہے۔ اور اگر آدمی اپنی جگہ پر رہ کر اپنا تقوی بنا لے، اپنا ایمان بنا لے، اپنی زندگی کو رخ کو ٹھیک کر لے، اللہ تعالیٰ شانوں کی اطاعت زندگی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ وہاں گھر رہ کر اس کی زندگی بنائے گا۔ ہاں، ملک بدلنے سے زندگی نہیں بنتی۔ آپ کے ہاں آپ کبوتر پالتے ہوں گے، اور کبوتر کے لیے خانے ہوتے ہیں رہنے کے، اس میں رہتا ہے۔ کوئی کبوتر میرے دوستو اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، تو مالک تلاش کر اس کو لاتا ہے، وہاں سے تلاش کے لیے آتا ہے۔ لانے کے بعد وہ اپنے ہاں اس کو جس خانے میں وہ رہتا تھا اسی خانے میں رکھ کر اس کو بند کر دیتا ہے 2-4 دن کے لیے، باہر نکلنے دیتا نہیں۔ پریشانی کا حال آیا اس پر، باہر نکلنے کے دروازے بند ہو گیا، چگنے کے لیے جا نہیں سکتا۔ اب یہ جب مالک نے پھر اس کو جب کھولا تو کھولنے کے بعد اس نے کیا سوچا کہ اس خانے میں پریشانی ہے، بھاگ گیا، پھر لایا گیا، پھر یہی حال ہوا۔ تو اب کہ اس نے کیا کیا کہ وہ خانے چھوڑ کر دوسرے خانے میں جاؤں گا، میرا حال بن جائے گا۔ تو وہ خانہ چھوڑ کر دوسرے خانے میں گیا، اور اس خانے میں جانے کے بعد پھر بھاگا۔ تو مالک پھر پکڑ کے لایا اور پھر اس نے بند کیا۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے، یہ خانے میں ہوں اس سے پریشان ہوں، دوسرے خانے میں جاؤں گا تو پریشان نہیں ہوں گا۔ لیکن زندگی بدلی نہیں، زندگی وہی ہے، بھاگنا۔ پھر بھاگے تو پھر اس خانے میں حالات آئے، اس میں پریشان ہوا۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بدلوں، خانہ بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ آدمی دنیا کے ملک بدلے، جگہیں بدلتا ہے، کاروبار بدلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلتا کہ میں اللہ کی اطاعت میں ہوں۔ تو آدمی پریشان ہوتے، دعا کراتا رہتا ہے، حضرت دعا کیجیے، اور راستہ پریشانی کا حاصل پکڑا ہے، بیٹھا ہے کراچی کے ٹرین میں اور جانا چاہتا ہے لاہور، اور حضرت سے دعا کرا رہا ہے، حضرت دعا کیجیے میں اطمینان سے پہنچ جاؤں۔ ٹرین نہیں بدلتا، تو حضرت کی دعا پہنچا دی گئی اس کو۔ ارے بولو تو صحیح، نہیں، دعا حضرت کی دعا کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے، غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس ٹرین میں بیٹھے جس ٹرین میں جو ٹرین اسے لاہور پہنچائے گی، اور پھر دعا کرائے تو وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ ایسا آج ہمارا حال ہے، زندگی بدلنی نہیں، دعا کرتے رہنی ہے۔
حضرت مولانا اس طرح ہم فرمایا کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے 4 مہینے نکلو، سال نکلو، 6 مہینے نکلو، ہم یہ کہتے ہیں یقین بنانے نکلو۔ جو یقین ایمان صحابہ کا تھا وہ ایمان یقین تمہارا بن جائے، چاہے 2 دن میں بنے، 3 دن بنے، اور چاہے سال میں بنے، چاہے 5 سال میں بنے، یقین بنے اور حاصل ہو جائے پھر آ جاؤ گھر۔ مسئلہ یقین کا، ایمان کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کا ایمان اور یقین پر محنت کروائی آپ نے، ورنہ ان کا یقین تو ہم سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ 360 بت بیت اللہ میں رکھ چھوڑے تھے، جن کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے کہ ہمارا کام یہاں سے بنے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان پر محنت کی، اور وہ 360 کا بیت اللہ سے بت تو نکلے ہیں بعد میں، سب سے پہلے بت نکلے ہیں دل سے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد 23 سال آپ دنیا میں زندہ رہے۔ اس سے 3-4 سال پہلے بیت اللہ سے میرے دوستوں نکلے ہیں۔ تب تک ان بتوں کو دلوں سے نکالنے کی محنت ہوتی رہی۔ 11 سال تو مکی زندگی میں 11 سال اسی کی محنت ہے کہ اس دل سے خدا کا غیر نکلے، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے ملک و مال کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ سب بت ہیں۔ خدا کے ماں سوا سب بت ہیں، یہاں تک کہ آدمی کی اپنی ذات بھی بت ہے۔ اگر یہ اس کا یقین ہے کہ میں ہوں تو کام ہو رہا ہے۔ یہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ اپنی ذات کی نفی کرنا بہت مشکل ہے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، دل سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ہم تمام، چاہے ہمارا کتنا بھی وقت لگا ہو، لیکن اگر ہم اجتماع میں آئے ہوں اور اجتماع میں آنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی تقاضا ہے کہ ابھی کبھی ہمیں جانا ہے، اور کتنے پرانا ہو تو اس کے پاس جا کے کہیں بھائی حضرت اس وقت تو موقع نہیں ہے، ابھی تو اجتماع میں ہی آیا ہوں، گھر جا کے پھر دیکھوں گا۔ اور صحابہ کو حضور پاک علیہ السلام نے وہ یقین بنایا تھا کہ آپ بدر میں آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا ہم کو وہ مقابلہ ہوگا، بدر میں تو آپ اپنے صحابہ کو، میرے بھائیوں، دشمن ان کے خلاف اپنی کوئی اسکیم بنا کر ان پر مقابلہ کرنے اور ختم کرنے کی ترتیب سوچا ہوا تھا، تو وہ قافلہ جو وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلی ہے کہ یہ قافلے کو روک لو اور ان کے یہ ہتھیار، یہ تمام چیزیں روک لو تاکہ یہ ہم پر حملہ کرنے نہ آئیں۔ تو مدینہ کے باہر آپ تو تشریف لے گئے ہیں ان کو روکنے کے لیے، قافلے کو، لیکن قافلہ راستہ بدل کے نکل گیا، تو آپ نے صحابہ سے آگے چلو، کچھ ہے نہیں۔ اسباب کی دنیا میں صحابہ کے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کچھ نہیں تھا، لکڑیاں کچھ تھی، کچھ تلواریں تھیں اور کچھ سواریاں تھیں، لیکن چلیے آگے جا کے جب ٹھہرے تو دشمن مکہ سے آ رہا ہے۔ اب حضور نے کہا کیا کریں گے؟ کہا آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، یہ نہیں حضرت واپس چلیے، آپ جو فرمائیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے، آپ جو فرمائیں گے وہی کریں گے۔ نہ نہیں کہا صحابہ نے۔ تبوک کے موقع پر
صحابہ نے نام ہی کہا، ہر حال میں تیار ہیں. یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے ساتھ جانے میں، اللہ کی راہ میں جانے میں، ایک باپ اور ایک بیٹا، دو ہی تھے، اور سات بہنیں تھیں اس صحابی کی. بیٹا کہتا ہے میں چلوں گا، باپ کہتا ہے میں چلوں گا. تو باپ کے بارے میں فیصلہ ہوا، باپ اللہ کے راستے حضور کے ساتھ گیا اور اس میں شہید ہو گئے. اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جب واپس لوٹے احد سے واپس لوٹے، تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ دشمن پھر دوبارہ لوٹ کے آنا چاہتا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرنے. تو اس بچے کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے. یہ جوان آئے، حالانکہ 7 بہنیں گھر میں، لیکن نگاہ اللہ پر ہے کہ ان کا رب تو اللہ ہے، محافظ وہی ہے. وہ نوجوان حضور کے پاس آئے کہ حضور میرے ابا تو شہید ہو گئے ہیں، اب آپ اپنے ساتھ مجھے لے چلیے. یقین محکم، مضبوط یقین چاہیے. حالات سے متاثر ہونے والا زندگی کام نہیں دیتی. جو حالات سے متاثر ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جن کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی. یقین محکم، مضبوط یقین. ہاں، صحابہ کا یقین مضبوط تھا، کوئی حال انہیں متاثر نہیں کر سکا، کوئی حال نہیں. اور جب کسی حال سے متاثر نہیں ہوئے تو اللہ نے ہر حال میں ان کی مدد فرمائی، ہر حال میں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان جس مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. زبان کے بول نہیں، اندر کا بول. تو حضرت یہ فرماتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں نکلو اپنے یقین کو بنانے کے لیے. اگر تمہارا یقین 2 دن میں بن جائے تو واپس آ جانا. اگر تمہارا یقین 4 مہینے جانے کے بعد بھی دیا بنے تو پھر آگے بڑھو، یقین بناؤ، یقین بن کے آ جاؤ. ہاں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ ہے ہمارے اس راستے کی، اس دین کی محنت میں جو مایا ہمارے پاس ہونی چاہیے. یقین محکم، مضبوط یقین کہ کوئی حال یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہو گئے چلو. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے تم لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو کتنے پیسے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے بھروسے جا رہے ہیں. اور تقاضے بھیجو، یہ نہیں کہ ان کے پاس اتنے تم کو یا قریب بھیجو. مجھے کہتے تھے تشکیل والوں کو پیسے مت پوچھو کتنے ہیں، تقاضا جائے وہاں جوڑو بھیجو انہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں گئے، ذرا طبیعت خراب ہوئی چلو واپس. تو موت تو گھر جا کے تب بھی آئے گی، گھر لوٹنے سے زندگی ملے گی نہیں. حال آیا ہے، اللہ جانچنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے. ہاں، ہر حال کا خدا نے حکم دیا ہے، حکم پورا کرے گا کامیاب ہو جائے گا. اللہ نے حالات کی رعایت کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں دیا ہم کو، بلکہ جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلا کر اندر ڈالا. ابراہیم علیہ السلام حال سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس حال کا حکم کیا کہ ایک اللہ ہی رب ہے، وہی کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس یقین سے وہ ہٹے نہیں.
بلکہ جب نمرود نے آگ میں ڈالا اس وقت اپنی زبان سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو آگ میں ڈالا اور آگ میں پہنچ گئے نیچے، آگ جل رہی ہے اور اللہ نے اپنا حکم پورا کرنے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ ان کا ایک بال نہیں جلا سکی۔ 40 دن رہے ہیں وہ آگ میں، اوپر آگ ہے نیچے گلزار ہے۔ ہاں، گلزار کو میرے دوستو پریشانی کی جگہ بنانا بھی اللہ جانتا ہے، اور پریشانی کی جگہ اللہ راحت دینا بھی جانتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اپنی تمام اسکیمیں بنا دی آپ کو ختم کرنے کی، یہاں تک کہ آخری اسکیم کہ مکہ کے تمام جوان، تمام خاندانوں کے جوان اپنی تلوار لے کر آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کر جب آپ باہر تشریف لائیں تو تمام ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دینا، نعوذ باللہ۔ آپ اپنے گھر میں آرام فرمائیں، چاروں طرف مکہ کے قبائل کے نوجوان اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نکلنے کے انتظار میں کہ ابھی آپ تہجد کے لیے نکل کر جائیں گے، ہم ختم کریں گے۔ حال ہی ہے اللہ کو سب تمام حالات کا پتہ تھا، اللہ کو کہ یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے خبر دے کے نہیں کہا کہ آپ ہجرت کی جائیے، اللہ کو اپنی خود سمجھانا ہے اس امت کو۔ اللہ کے نبی ابھی تشریف فرما اپنے گھر میں، آسمان سے خدا کا حکم آتا ہے کہ اب آپ ہجرت کر کے جائیے، ہجرت کر کے تشریف جائیے، اس میں سے نکل ان کے بیچ میں سے۔ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ کا حکم ہے بھی نہیں، یا اللہ یہ تو چاہوں تو گھیر کے کھڑے ہیں میں کیسے جاؤں، نہ اللہ کا حکم ہے چلو۔ آپ اپنے گھر سے ان کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں، خدا کا حکم پورا کرنے میری کامیابی ہے، ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ مالدار اپنی مالداری میں خدا کے حکموں کو توڑے گا، اس کی مالداری میں ناکامی خدا ڈالے گا۔ غریب اپنی غربت میں خدا کے احکام کو توڑے گا، خدا اس کی غربت کا ناکامی ڈالے گا۔ مسئلہ غربت کا مالداری کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ غریب اس لیے پریشان نہیں کہ اس کے پاس مال پیسے کوریاں ٹھیکرے نہیں ہیں، غریب اس لیے پریشان کہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، یہ خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، جھوٹ فریب دھوکہ مکاری کر رہا ہے غربت میں۔ مالدار اس لیے ناکام ہے کہ وہ اپنی مالداری میں خدا کے احکام توڑ رہا ہے۔ جتنی اللہ نے اس کو راحت و آرام کے نقشے دیے یہ اتنا ہی اللہ کا نافرمان بنا، یہ غفلت کی زندگی میں آیا، اس کی اولاد کی زندگیاں اجڑنے لگی، بگڑنے لگی، اس کی اولاد نبی کے نمائندے بن کر زندگی نہیں گزار رہی، اس کی اولاد نبی کے دشمنوں کی نمائندگی کر کے زندگی گزار رہی ہے، اس لیے اللہ اس کی مالداری میں ناکامی ڈال رہا ہے۔ عجیب حال ہے اس مسلمان کا، اس کی سوچنے کا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ ارے تیری فیکٹری میں تیرا نوکر منہ مانگی منہ مانگی تنخواہ تو اس کو دیتا ہے تو تو کیا چاہتا ہے کہ یہ میرا وفادار ہو، یہ میرا وفادار رہ کر کام کرے، تو یہ چاہتا ہے۔ اللہ تیری منہ مانگی تجھے زندگی میں تجھے نعمتیں دے رہا ہے تو تجھے بھی تو اللہ کا وفادار رہنا چاہیے، نافرمان بننا چاہیے۔ مال اور پیسے کے نشے میں آدمی مدہوش ہو کر زندگی گزارے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ میری اولاد کا حال کیا ہے، میری گھر کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، میں انہیں اپنے ساتھ گھومنے پھرنے لے جا رہا ہوں،
اللہ تو یہ کہہ رہا ہے مسلمان خواتین سے اپنے گھر میں پڑی رہو، رکی رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو. وقرن فی بیوتکن، نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے آپ تم اپنے گھروں میں رہو، اور ضرورت کے لیے باہر نکلنے کا وقت آئے تو ضرورت کے ذریعے جب باہر نکلو تو زیب و زینت کے نقشے اور ٹیپ ٹاپ زندگی بنا کر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان سے پہلے جو جہالت کی زندگی میں بناؤ سنگار کر کے تم باہر نکلا کرتی تھی اور مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، ایسے مت جاؤ. اللہ نے مسلمان خواتین کو گھر میں رہ کے کیا کرنا وہ بتا دیا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھو مسجد میں، گھر میں رہ کر نمازیں پڑھو. 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہے. گھر میں رہو، نمازیں پڑھو، اور اللہ نے جو مال دیا ہے نا وہ مال فضول خرچی میں بناؤ سنگار میں ختم نہ کرو. اللہ کے نام پر اللہ کی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. گھر میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، اپنی اولاد کو سنت کے رنگ میں رنگو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو سنت کے رنگ میں رنگو. انہیں کپڑے پہناؤ سنت والے کپڑے، انہیں کھلاؤ پلاؤ سنت کے مطابق، انہیں اللہ کے نبی کی سنت سکھاؤ. اللہ کی اطاعت کرو، شادیوں میں خدا کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے ابھی تو پار کے نشے میں اپنی شادیوں میں نبی کے خلاف، نبی کی دشمنی کوئی طریقوں پر شادیاں کر رہا ہے، خدا ڈھیل تو دے رہا ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے. ہماری جوابداری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں نبی کے طریقے خلاف کوئی چیز نہیں آ سکتی. جیسے تو مالدار ہے اور مالدار ہونے کی حالت کیا میرے گھر میں چور رہا ہے اور اس کی تمام تدبیر کیا کرتا ہے، ایسے تیرے گھر میں نبی کی سنت کے خلاف کے طریقے نہ آئیں، یہ بھی تیرے ذمہ ہے. کوئی بھی ہو، پھر مالدار ہو یا کوئی بھی ہو، غریب ہو، چاہے میرے دوستوں پڑھا لکھا ہو، گھر میں عورتوں کے کام ہیں. یہ گھروں میں میرے تعلیم جو کہی جا رہی ہے یہ یوں رسمی طور پر تعلیم کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو بہت اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھ کر اور اللہ کے سامنے دعا مانگ کر کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے گھروں والوں کو بھی تو صحابہ کے مردوں اور عورتوں کی طرح ان کی زندگی بنا دے. ہاں، گھروں کی تعلیم میرے دوستو، جو جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہم نیت کر کے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ نیت کر کے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے کلام کا نور میرے اور میرے گھر کے میرے بال بچوں کے دلوں میں اتر جائے اور ان کی زندگیوں میں نبی والی زندگی آئے، نبی والا رہن سہن آئے، معاشرہ آئے. آپ اپنے گھروں میں اور ہم اپنے گھروں میں سوچے تو صحیح کہ میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں. میرے گھر میں تعلیم تو کر رہا ہوں، اس تعلیم کے نتیجے میں میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں. ہمارے میاں جی مہراب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے سمجھ میں آئی، کہا گے کہ نہ ابھی تو تجھے تیرے ذہن میں آئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں آئی وہ کب کہا جائے گا کہ جو حدیث تو نے سنی ہے اس پر عمل کرے تو سمجھ میں آئی. حضرت محمد کی صحبت یافتہ لوگوں میں سے تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ سمجھ میں آنے کا مطلب
وہ حدیث جو تو نے سنی تیری عمل میں آئی تو سمجھ میں آئی ہے، اور اگر عمل میں نہیں آئی تو سننے میں آئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہم صحابہ کے واقعات پڑھ کے گھروں میں سنانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے بال بچوں کے جذبات کیا ہی بنے، کہ بیوی نے کبھی کہا میرے پاس یہ بہت کپڑے ہیں، کیا کام آئیں گے، اپنے محلے کے بھی چاہے بہت سے غریب ہیں ان کے پاس پہنچانا چاہیے، تو سمجھو کہ جذبہ بن رہا ہے اندر، تعلیم کا اثر آ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں ہم کتنا کھائیں گے، یہ 15 قسم کے کھانے کیوں بنیں گے؟ ہم اپنے کھانوں کو سادہ بنائیں گے اور غریبوں کے گھروں میں پہنچائیں گے، تو سمجھو کہ اب میرے گھر کی عورتوں کا جذبہ صحیح بن رہا ہے، تعلیم کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے۔ گھروں میں ایک ایک 3 4 جوڑی کیوں چپل ہے؟ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ کس بنیاد پر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں سے اسراف اور فضول خرچی کی زندگیاں ختم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سادگی والی زندگیاں ہم کام کرنے والوں کے اندر پہری آنی چاہیے۔ دعوت کی محنت کی ذمہ داری لے کر چلنے والے اور میرے دوستو اللہ کی راہ میں نکل کر قربانی دینے والے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، سادگی آئے، مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو، مال غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہو، دین کے تقاضے دور دور کے پورے ہو رہے ہوں، تو سمجھو کہ ابھی ہماری زندگی صحیح رخ پر آ رہی ہے۔ اور اگر شیطان یہ سمجھا رہا ہے اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے میں کیا حرج ہے، تو یہ شیطان کا چکر ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو فضول خرچی کرنے نہیں دیا۔ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی سے بھی آگے ہے، یہ تبذیر ہے، یہ تبذیر۔ چاہے حلال جگہ خرچ کر رہا ہے لیکن بغیر ضرورت کے خرچ کر رہا ہے، تو یہ تو تبذیر ہے۔ اور اگر اللہ کا جو مال حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے یہ تو طرف ہے، اس سے آگے کا گناہ ہے۔ تو ہم کام کرنے والے جو جمع ہوئے وہ اس بات کو سوچیں ہماری زندگی کا رخ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا رخ، اس محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا رخ جیسے صحابہ کا رخ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جائے، ہماری سوچ وہ ہو جائے جو ان کی سوچ تھی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو، ہمارا درد وہ ہو جائے جو ان کا درد تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف جانے کے بعد جب امت میں بگاڑ آیا تو ابو بکر صدیق بے چین ہو گئے، اور اس بے چینی کی حالت میں کہہ رہے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے دین میں نقصان ہے، مسلمان کی زندگی دین سے ہٹ رہی ہو اور مسلمان دین سے نکل رہا ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں مسلمان خدا کا فریضہ چھوڑ رہا ہو، اللہ کی نماز فریضہ، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا حکم و نماز ہے، ہمارے محلوں میں دوستو مسلمان نماز چھوڑ رہا ہو، ہمارے خاندانوں میں جوان بچے نماز چھوڑ رہے ہوں، فجر کی نماز میں گھر میں پڑے سو رہے ہوں، اور ہمیں ذرا بھی دل میں پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، کیا ہے یہ؟ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہو اور ہم بے چین ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو، ہمارے دلوں میں بگاڑ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
محنت کا مقصد تو یہ میرے دوستوں کلمے والی زندگی آنی چاہیے. کلمے والی صفات تقوی، توکل، طہارت، ہمدردی، ایثار اور ہمدردی کے جذبے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور حوصلہ، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے پرورش کرنا، اپنے بچے اور بچوں کو اللہ کے دین کے لیے پرورش کرنا. پرورش کرنے کے معنی یہ ہے ان بچوں کی تربیت میں یوں اپنی تمام طاقت و قوت کو خرچ کرنا. ہماری بچیاں کسی کے گھر میں نکاح کے بعد جائے تو وہ بچی دین کا درد و فکر لے کر جا رہی ہو اور اس گھر کی زندگی ان گھر والوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. ہمارا بچہ اس کی زندگی میں دین اور دین کا فکر اتنا آ رہا ہو کہ وہ جب نکاح کرے گا اور کسی کے بچے اس کے گھر میں آئے تو اس کا فکر یہ ہو کہ میری بیوی اور میں اللہ کے دین کے محنت کرنے والے کیسے بنے. یہ ہے بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. سوسائٹی نہیں ہے خراب، ہم خراب ہیں. محلے میں بے دوستوں پاخانے اور میرے دوست سب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے بچے میں بیٹا سنبھل کے چلنا. اسے خراب سمجھتے ہم تو وہاں سے سنبھل کے چلنے کو کہہ رہے ہیں. اور یہ تمام بگاڑ میں دوستو محلے میں خدا کی نافرمانی کا بگاڑ ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی طاقت و فکر مل جائے کہ جو باہر کے ماحول کو سمجھنے لگے کہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو جیسے ہم اپنی فکر کر رہے ہیں ہماری اولاد کی فکر ہمیں کرنی ہوگی. اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے. بچپنے سے اس بچے کے دل کان کے راستے سے اللہ اور آخرت، اللہ کی بڑائی اور عظمت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اس کے دل میں اترے بچپنے سے. جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کے کان میں اذان کہو ایک کان میں اقامت کہو. اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں اترے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین دل میں اترے، نماز پر کامیابی اور خدا کے حکم کے پورا کرنے میں کامیابی کا یقین اس کے دل میں اترے. صرف اذان دے کے کافی نہیں، اذان دلوا کے یہ بتایا کہ اب یہ تمہارے گھر میں اس کے کان میں سوائے توحید اللہ کی بڑی عظمت کی اور کوئی بات اس کے کان میں نہیں جانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حاصل اختیار کرنے میں کامیابی یہی اس کے کان میں جانا چاہیے. گھروں میں یہ تذکرے زندہ ہونے چاہیے. اور ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں میں بچو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. کرنے کے کام گھروں میں نہیں ہو رہے تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے گھروں میں. یہ کرنے کے کام ہے گھروں میں، نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کے تذکرے کرنا، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے قربانی کے حوصلے جذبے بنانا، یہ ہے میرے دوست کام گھر میں کرنے کے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ہمارے گھروں میں سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہماری بیوی اگر سنت کے خلاف لباس پہنتی ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے تیرے سنت کے خلاف زندگی گزارنے کا اثر میرے بچوں پہ پڑے گا. کل کو یہ بچہ یہی مانگے گی تو سنت کے مطابق زندگی گزار، تو سادگی والی زندگی گزار. ٹھیک ہے اللہ نے بہت دیا ہمیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ بھی تو کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے
اللہ کے یہاں اللہ کو دعا کر کے جنت سے لباس اترواتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی کس حال میں زندگی گزار رہی ہے؟ آپ نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ عائشہ جب تک تیرے کپڑوں میں پیوند نہ لگ جائے اس کو پرانا مت سمجھ۔ یہ چیز میں دوستوں زندگی میں لانے کے لیے ہے، باتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ آزاد سے گزارش یہ ہے، یہ ہمارے پرانوں کا جوڑ جو ہے، اس پرانوں کے جوڑ میں اس بات کے تذکرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی زندگی کو اس رخ پر لاتے ہوئے امت میں اس کو زندہ کرنا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دنیا کی قوموں کے پاس دعوت لے کے گئے تو انہوں نے دنیا کی قوموں کو ایک ہی بات کی، لمبی جو تقریر نہیں کی انہوں نے، ایک ہی بات کہی ہے، کونوا مثلنا، ہمیں دیکھو جیسے ہماری زندگی ہے تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ۔ ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، زندگی اور معاشرت کے اعتبار سے، دین کی محنت کرنے کے اعتبار سے تم ہمارے جیسے بن جاؤ۔ تو یہ جتنی میرے دوستوں علاقوں میں پرانے ساتھی ہمارے ہیں جن کو اللہ نے سابقیت کی توفیق دی ہے، پہلے دین کی محنت میں لگے ہیں اور میرے دوستوں قربانی دے رہے ہیں، یہ اپنے سامنے یہ رکھے ہم ایسے بنے اور سب کو ایسا بنائیں۔ ہماری زندگی میں ساتھ دیا ہوا ہے، ہماری زندگی میں نمازوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، ہاں فرائض کا اہتمام اور نوافل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے سانچے میں ہم زندگی دھاریں۔ ہماری سوچ دین کا سوچ ہو، آخرت کا۔ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کے سانچے میں ڈالنا شروع کریں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین، ہمارے حضرت فرماتے تھے صحابہ کا وقت 3 جگہ لگتا تھا، حلال کمائی میں، کسی پر بوجھ نہیں بنے، وہ حلال کماتے تھے، اپنے بچوں کی خیر خبر رکھنا، ان کے خرچوں کا خرچہ دینا، حلال کمائی میں۔ دوسرا، اپنے بیوی بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے گھر میں، اور تیسرا باقی وقت مسجد میں، مسجد کے تقاضوں میں، بازاروں میں نہیں بیٹھتے تھے وہ۔ یہ 3 جگہ ہمارا وقت لگنا چاہیے، چاہے ہم جمع پہ تو ہم مسجد میں ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر میں رہ کر ہمارا وقت جو باقی ہے وہ مسجد کے تقاضوں پہ لگنا چاہیے۔ مسجد کے تقاضوں میں گشت بھی ہے، مسجد کے تقاضوں میں تعلیم ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، مسجد کے تقاضوں میں اللہ کے دین کو سیکھنا بھی ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے، مسجد کے تقاضوں میں مسجد میں آنے والوں کی خدمت بھی ہے، سب ہے۔ مسجد میں یہ بھی تقاضے ہیں، محلے میں کوئی بیمارت اس کی عیادت کے لیے جانا، کوئی پریشان حالت اس کی تعزیت کے لیے جانا، یہ سب مسجد کے کام ہیں۔ ہمارا فارغ وقت مسجد میں لگنا چاہیے، 2.5 گھنٹے نہیں، 8 گھنٹے نہیں، ہر آدمی کی رات کو اپنے بیان جو جتنا ہم میں طاقت ہے، ہماری استطاعت کے اعتبار سے ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ اور ہر آدمی جانتا ہے، وہ اس کا اللہ جانتے ہیں اس کے پاس کتنا وقت ہے، اسے اللہ کے دین کے تقاضوں میں لگانا ہے۔ کوئی لگائے نہیں لگائے، مجھے لگانا ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے، مسجد جا کے بیٹھ جاؤں، اکیلا ہوں اللہ کی یاد کروں گا، تسبیح پڑھوں گا، دعا مانگوں اللہ سے، روؤں گا اللہ کے سامنے، امت کے حالات، میرے محلے میں جو حالات اس کو یاد کر کے کہ اللہ میرے محلے میں تو یہی حالات ہیں، امت ان حالات سے گزر رہی ہے، اللہ تو رحم فرما دے، یہ کب تک تیری نافرمانیاں کریں گے؟ اللہ سے آؤزاری کرے۔ ایک آدمی 2 آدمی آ گئے، ملاقات میں نکلنے کی ترتیب بنے کہ بھائی اپنے کیا تقاضا ہے، کیا کرنا۔ کوئی بیچارہ آیا ہے جس کو نماز یاد نہیں ہے، اس کو لے کے بیٹھ جاؤ، سکھاؤ۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کا علاج کرو۔ ہمارا تو ہر کام مسجد سے ہوتا ہے، اور ہم تو مسجد والے ہیں، ہم بازار والے نہیں ہیں۔ ہم تو مسجد والے ہیں، مسجد سے ہم بازار جاتے تھے۔
اپنے دنیا کے کاموں کے لیے، کام نمٹ گئے پھر آ گئے مسجد میں. جتنا فساد اس مسلمان کی زندگی میں آ رہا ہے وہ میرے دوستو فارغ وقت کو مسجد کو چھوڑ کر بازاروں میں اور میرے دوست آپس کی مجلسوں ٹھیوں میں بیٹھنے کی بنیاد پر وہ برائیاں آ رہی ہیں. حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کی محنت میں آ جائے تو پھر یہ جتنی جھگڑے لڑائیاں جتنا فساد مسلمان کی زندگی میں وہ ختم ہو جائے گا. گھروں میں جھگڑے آ رہے ہیں بازاروں سے، بازار کی میٹنگ مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بیان، میرے دوستو یہ آپ غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف میرے دوست تبصرے جو ہوتے ہیں نا، اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے آتے ہیں گھروں میں، لڑائیاں. تبلیغ کی محنت کا تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کے طریقے پر آئے ہیں. ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے کہ ہمیں زندگی کا کیا نظام بنانا چاہیے. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، صحیح محنت پر آنا ہے اور صحابہ کی ترتیب پر آنا ہے. کمائیاں چھوڑنا نہیں، ملنگ نہیں بننا ہمیں. ہم تو ملنگ بن گئے ہیں دنیا کے، ہم دنیا کے ملنگ بنے ہوئے ہیں. ہاں یہ میرے دوست یہ چھوڑ کر ہمیں صحابہ کی ترتیب کو گھروں میں لانا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور ایک ایک فرد امت کو اس ترتیب پر لانے کی محنت کرنی ہے. سب سے پہلے جو لوگ جن کو اللہ نے اپنے دین کی محنت کے لیے خدا نے قبول کیا، منتخب فرمایا اور لگایا، سب سے پہلے یہ جس عمل کو زندہ کریں گے امت میں وہ عمل زندہ ہو جائے گا. اس ہماری مسجد اور جماعت یہ طے کرے کہ اب فارغ وقت مسجد میں جانا ہے. ہمارے محلوں میں یہ نظام بن جائے کہ فارغ وقت مسجد کے اعمال میں لگنے ہیں. ہمارے بھی، ہمارے ہر مسلمان بھائی کے ہم لگائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو لائیں گے. مقامی محنت میں سب ہے، صرف ڈیڑھ دو گھنٹے ملاقات کر کے کافی نہیں ہے. اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب پر لانے کی کوشش کہ میرا فارغ وقت غفلت میں نہیں گزرے گا، میرا فارغ وقت غفلت کی جگہوں پر نہیں گزرے گا. ہاں غفلت کی جگہ زندگی گزر جائے، چاہے آدمی کچھ بھی کہے لیکن اس کا اثر اس پر آئے گا اور وہ چیز دے کے گھر جائے گا. صحابہ کی ترتیب پر آنا. حضرت فرماتے تھے صحابہ اپنی دنیا کے اپنے گھروں کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ نے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے ان سے 150 سفر کروائے ہیں اور اس کا حساب کیا جائے تو سالانہ 4 مہینے اللہ کے دین کے تقاضوں پر نقل و حرکت میں صحابہ کے گزرتے تھے. ہمارے گزرنے چاہیے. ہم کام کرنے والوں کی ترتیب اس پر آنی چاہیے کہ ہم اب صحابہ کے ترتیب. حضرت فرماتے تھے آخری زندگی میں کہ اب تو یہ چاہتا ہے کہ ان کام کرنے والوں سے کہیں اب سالانہ 4 مہینے کی ترتیب پر آؤ. اگر ہم اس ترتیب پر آتے ہیں تو نئے نئے ساتھیوں کو 3 دن کی جماعت میں لے کر یہ پرانے ساتھی جن کو اللہ نے ماشاءاللہ سابقے کی چیز دی ہے اور جو ماشاءاللہ کام کو سمجھے ہوئے ہیں، جب یہ اپنے ساتھ نئے شروع کو لے کر نکلیں گے ان کی تربیت ہوگی اور کام کی شکلیں آگے بڑھیں گی. کیفا متفق 3 دن کی جماعت نکالنا نہیں ہے. اپنے محلے میں جو مسلمان رہتے ہیں ان ایک ایک کو اللہ کی راہ میں نکالنے کی فکر اور محلے میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے بھائی ہیں جن کی زندگی کا اثر محلے کے مسلمانوں پہ پڑ رہا ہے، یہ اگر اللہ کی راہ میں نکلیں گے، ان کی زندگیاں صحیح رخ پر آ جائیں گی تو محلے کا ماحول بدل جائے گا. اپنے محلے میں ان جوانوں کو دیکھو جو جوان آج کل کے فیشن کے دیدہ ہو کر ہمارے محلے میں وہ چیزیں لا رہے ہیں
ایسے جوانوں پر محنت کا میدان بناؤ، ہدف بناؤ، انہیں تیار کرو، 3 دن اپنے ساتھ لے کے چلو اور وہاں جا کر ان پر محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ یہ صحیح زندگی کو لے لے، اور اللہ سے رو کے بنواؤ کہ اللہ یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے محلے میں غفلت کی زندگی کے آنے کا ذریعہ ہیں، انہیں تو اپنی زندگی اپنی پسندیدہ زندگی دے دے، انہیں ہدایت دے دے، انہیں نبی والی محنت کے لیے قبول فرما دے۔ ہاں 4 مہینے ہمارے سالانہ تحقیق بہت بنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری آخرت کا میرے دوست، ہمارا میرے دوست ذخیرہ ہے۔ آخرت پہ جو کام آنے والی چیز تو یہ ہے، یہ دنیا تو یہیں چھوٹ جائے گی، دنیا کتنی کما کر یہ اپنا میرے دوست بینک میں جمع کر لے، موت کا ایک جھٹکا ہے چلا جائے گا اسے، اس کی کام دنیا نہیں آنے والی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتوں کے بگاڑے موت نے، کیا کیا پلان بنایا ہوا تھا، اور موت کا ایک جھٹکا آیا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کام یہی آنے والی چیز ہے۔ اپنے آپ کو میرے دوستو دنیا کی فکروں سے ہٹا کر دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو مشغول کرنے کی خود فکر کریں۔ ہمیں دوسرے کیا کہنے آئے ہیں، مجھے مرنا ہے، اور میری موت کے بعد جو کام آنے والا تو یہی ہے، میں اس میں اپنے آپ کو لگاؤں، دین کے تقاضوں میں آگے بڑھیں۔ صحابہ کی ترتیب کو اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں لانے کی ہم فکر کریں۔ اللہ سے دین کا درد اور غم مانگیں۔ یہ میں دوستو اصل تو یہ چیز زندگی میں آنے، ہماری سوچ فکر صحابہ کی طرح اللہ کے دین کے لیے جانی والی قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے، اور دین دنیا میں زندہ ہونے کی فکریں ہمیں بے چین کر دے۔ ہمارے محلے میں کوئی بھی نمازی نہ رہے، 100% نماز۔ ہاں ہمارے بڑے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہا کرتے تھے، بھائی ہمیں تو یہ سناؤ کہ کون سی بستی ایسی ہے جس میں 100% مسلمان نمازی ہو گئے۔ ہم جب انڈیا میں میرے دوست مرکز میں ہمارا جو حاضری ہوتی تھی تو کارگزاری میں حضرت یہ کہتے تھے، بھائی یہ ٹھیک ہے سب سنانا بعد میں، مجھے تو یہ بتاؤ کون سی بستی میں 100% نماز زندہ ہو گئی۔ ایک فکر کی بات ہے۔ آج مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، کیا ہوگا جب مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے ایمان کی کیا حفاظت ہے، اس کے دین کی کیا حفاظت ہے، اس کے گھر میں دین آئے گا کیسے؟ جب ایک مسلمان کے گھر کا کنیکشن میرے دوست بجلی گھر سے ہے نہیں، اس کے گھر میں روشنی آئے گی کیسے؟ وہ تو اندھیرا رہے گا۔ ہدایت کا مرکز تو مسجد ہے، ہدایت کا مرکز مسجد ہے، اور میرے دوستو ہدایت والی زندگی آنے کا راستہ مسجد ہے۔ اب اس کے گھر کا تعلق اور کنیکشن مسجد سے ہی نہیں ہے، اس کے گھر کا تعلق مسجد سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، یہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو یہ تمام چیزیں لے کے گھر میں جائیں گے۔ حضرت یہی تو فرماتے رحمت اللہ نے، اگر میاں جیسے آج مسلمان بازار سے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، پھل لے کے جاتا ہے، کھانے کی چیزیں لے کے جاتا ہے۔ آج کا مسلمان صحابہ کی طرح مسجد سے جائے تو مسجد کے اعمال لے کے جائے۔ صحابہ تو یہ کرتے تھے، مسجد سے جاتے تو گھر میں جا کر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان فرماتے، جو بات احکام بتاتے، وہی لے جا کے گھر والوں کو کہتے۔
پردے کا حکم تو عشاء کے بعد صحابہ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، اور سن کر گھر گئے تو گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو سونے سے پہلے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو صبح کی نماز میں جب مسلمان عورتیں مسجد نبی نماز پڑھنے گئی تو میرے دوست اپنا چادر اوڑھ کر لپیٹ کر کے گئی ہے۔ تو ہماری تعلیم گھروں کی یہ ہے، گھروں کی تعلیم کہ مسجد میں جو تقاضے آئیں، جو باتیں آئیں، جو دین کی فکروں کی باتیں ہم سوچیں، نبی کی زندگی کے جو اعمال ہم سوچیں اور سنیں، وہ گھر لے کر جائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ حضور کی زندگی کا تو یہ حال تھا، امہات المومنین کی زندگی یہ تھی، اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا۔ یہ زندگی ملانے کے لیے، اور دیکھو یقین تو تبھی بنے گا جب آدمی دین کے تقاضے پر کسی حال کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو چلائے گا۔ ٹھیک ہے ترتیبیں دے کر نکلے اور بات ہے، باقی یقین کے بننے کا تو معاملہ یہ ہے، اور یقین تبھی بنے گا کہ جب آدمی اپنے وقت پر کسی حال میں نکل جائے۔ حضرت معاویہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، میں تو یہ چاہتا ہوں ہر جماعت پر جب دین کا کام کرنے والا اپنی نکلنے کی ترتیب قمری ترتیب پر بنائے۔ قمری ترتیب پر بنانے کے معنی کیا ہیں کہ چاند کا نظام جو ہے اس میں تو ہر سال 11 دن کا یہ ہوتا ہے، تو کبھی چلہ لگانے کا موقع عین سیزن میں آئے گا، کبھی چلہ لگانے کا موقع بارش میں آئے گا، کبھی چلہ لگانے کا موقع گرمی میں آئے گا، کبھی چلہ موقع لگانے کا سردی میں آئے گا، ہر موسم میں اور ہر حال میں اس کا نکلنے کا جب تقاضا آئے گا اور نکلے گا تو اس حال کا تاثر دل سے نکلے گا۔ آج بہت سے لوگ گرمی اور سردی کے بیچ میں نکلتے ہیں تاکہ موسم برابر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں جانے کو سوچتے ہیں جہاں زیادہ مجاہدہ نہ ہو، گرمی نہ ہو، کہ نہیں، ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر وہ یقین اندر بنے گا، ایمان بنے گا، آخرت کا یقین آئے گا اور دنیا کی آنے والی تکلیف کو جھیلنے کا مزاج بنے گا دین کے خاطر۔ این سیزن میں جاؤ گے تو یقین بنے گا، ورنہ صرف اس سیزن کی دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، دکان بند کرنی پڑے گی۔ تو اب تک تو اللہ پر نظر آئی نہیں ہے، اللہ کا یقین کیسے آئے گا؟ سردی میں جاؤ گے تو اب اللہ کے اب میرے دوست آئے گا، وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ گرمی بہت ہے، گرمی ہو تو اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے، وہ ٹھنڈا کر دے گا۔ پنکھے لاؤ اللہ کیا مطلب؟ حضرت حاجی صاحب کا وہ مسئلہ تو یہ الگ تھا، وہ یہ تمام چیزوں کے بیچ چکر میں پڑنے کے کہیں نہیں ہوتے، وہ ہمارا تو مسئلہ ہے۔ حضرت صحابہ اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ان کے اندر ایک بات آ گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھے تو وہ رات بہت پسند ہے، اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں بارش ہو رہی ہو اور میرے پاس بارش سے بچنے کا کوئی چیز نہ ہو، ہاں، اور یہ کالی اور سخت ٹھنڈی ہو، ایسی وہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس رات سے جس رات میں میری یعنی حسین خوبصورت عورت سے میرا نکاح ہوا ہو اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں، اس سے یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں سخت ٹھنڈی ہو، بارش ہو رہی ہو اور بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہ ہو، وہ تکلیفوں والی رات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اور میرے دوستوں قربانی دیتے دیتے اللہ کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے، یہ مطلوب ہے۔ محبت
اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے کی محنت کی محبت، یہ اللہ ہر مسلمان سے چاہتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا مجمع ہے۔ چار میں چلے کی ترتیب ٹھیک ہے، یہاں سے تو تمہیں یہ مایا لے کے جانی ہے، اپنی زندگی کو صحابہ کے رخ طرز پر لانا ہے اور اپنی محنت کے رخ کو اس پر ڈالنا ہے۔ اب ہمارے گھروں پر ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنانا ہے اور اپنی زندگی کی ترتیب اس پر آنا ہے جیسے صحابہ کی ترتیب تھی۔ یا تو اپنے کاروبار حلال پاک روزی کمانا ہے، اپنے بال بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے گھر میں وقت دینا ہے اور باقی وقت مسجد کو دینا ہے، مسجد کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں اور ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت پر لانا ہے۔ یہ دل اپنا ہدف بنے ہمارا اور ہماری دھن بنے۔ ہم جہاں بھی مسجد کے باہر کسی تقاضے پر جائیں اور کوئی بھی مسلمان مل رہا ہو، ہم اس کو سلام کریں، سلام کر کے اس کو مانوس کر کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ اب ایک مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد تو سمجھائیں۔ ہم مسلمان، ہمارا کیا کام ہے؟ تم اپنے آپ کو تاجر کہتے ہو تو کیا کہ تجارت میرا کام ہے؟ تو اپنے آپ کو کسان کہتے ہو تو کیا کہ میرا کام کھیتی کرنا ہے؟ تم اپنے آپ کو ملازم کہتے ہو کیا میرا کام ملازمت ہے؟ تو میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، میرا کیا کام ہے؟ کہ میرا کام نبی والا کام ہے، نبی والی محنت و فکر میرا کام ہے، اسی کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ یہ فکر اور سوچ ہماری بدلے اور ہمارے جوڑوں سے ہم اپنی زندگی کی سوچ اور فکر کو اور اپنی ترتیب کو، میرے دوستوں، صحابہ کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کی زندگی جیسے تھی ایسے جذبے لے کر ہم لوٹے ہیں گھروں پہ، اور یہاں سے تقاضا ہے یہیں سے جائیں، یہیں سے نکلیں۔ ٹھیک ہے، تشکیل میں ہماری ایک جماعت، دو جماعت، چار جماعت، پانچ جماعت، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میرا اور تمہارا کیا نظام ہے؟ ترقی تو وہی کرے گا جو یہاں جوڑ میں آیا ہے، اور جوڑ میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو سننے کے بعد یہیں سے طے کر کے جائے گا، نہیں میں یہیں سے 4 مہینے جا رہا ہوں، میں یہیں سے 7 مہینے جا رہا ہوں۔ تو جب ہم اس رخ پر آئیں گے تو یہی رخ امت میں آئے گا۔ ہمارے پیچھے چلنے والے اسی رخ پہ چلیں گے کہ بھائی تقاضے پہ چلنا چاہیے، اور جب تقاضے پہ چلو گے تو اب اللہ پہ لے کے جائے گی۔ اب کوئی ترتیب تو دے کر آئی نہیں، آپ اب یہاں سے جا رہے ہو، اب کو کیا کرو کہ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 مدد کرے گا۔ اب اللہ کی اللہ زبان پر آئے گا، اللہ اللہ اللہ، ورنہ آدمی الحمدللہ بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی نکاح تو اللہ پر تو ہے نہیں، وہی بچے پر ہے۔ گورنمنٹ ملازم جب بغیر تنخواہ کے جائے گا تو اللہ پر نگاہ آئے گی اس کی۔ بیوی کہے گی تنخواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے کہ اللہ کرے گا۔ اب یہاں بھی اللہ بولے گئے، ورنہ اس کی نگاہ بھی تنخواہ پر، اس کی بیوی نگاہ بھی تنخواہ پر ہے کہ اللہ چولہا تو چلتا رہے گا، تنخواہیں نہ کوئی حرج نہیں۔ ہمارے پرانے ساتھیوں کا ہمارے یہاں کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ ملازم بغیر تنخواہ کے جائے اللہ کے راہ میں۔ جب یہ بغیر تنخواہ کے جائے گا اب اس کی نگاہ اللہ پر آئے گی، اور اس کی بیوی کی نگاہ اللہ پر آئے گی۔ 4 مہینے کی تنخواہ کے بغیر 4 مہینے لگا کر آیا اور گھر کا چولہا برابر جلتا رہا، تو اس کی بیوی کا بول کیا ہوا بنے گا بتا ہے؟ ہمارے میاں 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ 8 مہینے کی تنخواہ میں ہمارے 12 مہینے کا کام پورا کر دیتا ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی دکان بند کر کے جاتے ہیں، 3 دن دکان بند کر کے، چلا دکان بند کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برابر چلاتا ہے۔ وہ دکان بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی، روزی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا تھا، اے زبیر
روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے۔ تو ایمان و یقین کو بننے کے راستے یہ ہیں کہ تقاضوں پر آدمی قدم اٹھائے اور حالات کی پرواہ نہ کرے، اور تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی آئے گا، توکل بھی آئے گا، اللہ کا یقین بھی آئے گا، اور جتنی اس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اتنی اللہ کی مدد دیکھے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسی گمان کرے گا، ایمان میں یقین کرے گا، میں ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ یقین تو یوں بنتا ہے میرے بھائیوں، یقین کی بنانے کا راستہ یہ ہے، جوڑ میں آئے یہیں سے چلنا۔ اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، پہلے اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، جوڑ میں اجتماع میں بلاتے تھے اور 3 دن کی اجتماع میں آئے ہیں، وہیں سے تشکیل ہوتی تھی اور وہیں سے جاتا تھا آدمی، اور آدمی بن کر آتا تھا۔ اس یہ مجمع تو اس پر آئے اب کہ نہیں، دین کے تقاضے پر جانا چاہیے، اور اللہ پر نگاہ رکھ کر قدم اٹھانا چاہیے ہمیں، اور ہم کتنا قدم اٹھائیں گے اتنا اور امت بھی یہ بات زندہ ہو جائے گی۔ اس امت کو تو اس حال پر لانا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے وعدوں کا یقین اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہر حال میں قدم اٹھانا بن جائے۔ یقین بنے گا، عمل آئے گا، عمل آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، عملی زندگی پابندی والی ہو۔ رات کو آپ نے سنا نا، استقامت، آدمی استقامت کے ساتھ چلے۔ اللہ کے ہاں سے مطلوب استقامت کہ ہر کام کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر کرنا، کسی حال میں بھی کرنا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اور آگے بڑھے۔ آدمی یا تو آدمی آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹے گا، ایک راستہ ہے اس کا۔ دنیا کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، پیچھے کی نہیں سوچتا۔ آگے کی بڑھنے کی سوچتا ہے تو کم سے کم وہ تجارت اپنی جگہ پر تو رہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگر وہ پیچھے آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو تجارت نیچے جائے گی۔ دین کی محنت، ایمان ایک حال پر رہتا نہیں ہے، یا تو وہ بڑھے گا یا نیچے آئے گا، اور اس کا تعلق دین کی محنت، ایمان کی محنت سے ہے۔ جتنی ایمان کی محنت قربانی کے ساتھ آپ بھی کرتا رہے گا، اتنا یقین بڑھتا رہے گا، اور جتنا یقین اس کا بڑھے گا اور مضبوط ہوگا، اتنا اس کی زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ مدد خدا سے قدم اٹھانے پر ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، گزارش بات کی ہے، یہ مجمع تو بہت بڑا خوش نصیب مجمع ہے۔ سعید لوگ ہیں جن اللہ نے اپنی اپنی پد جگہوں کی دنیا کے چکروں سے نکال کر نبی والی محنت اور فکر کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم نہیں آئے، وہ لایا ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف قدم اللہ اٹھانے کی توفیق دیتا تو اٹھتے ہیں۔ ہاں، قدم اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ توفیق دیتا اپنے بندوں کو۔ ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری یہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھیں اور امت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزاریں۔ دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک رات کی محنت نہیں ہے۔ دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک ہماری زندگی میں راتوں کا رونا اور راتوں کی محنت ہم زندہ نہ کریں، اور اپنے میرے پروگرام میں نہ لائیں۔ جیسے تمہارے میرے پروگرام میں دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمارے پروگرام میں یہ ہو کہ ہمیں رات کو اٹھ کر خدا سے رونا مانگنا ہے، اس کے لیے تدبیر کرنا کہ بھائی رات کو دیر سے نہیں سونا ہے۔ دشمنوں نے اس مسلمان کو اللہ کے نبی کے نہج اور طریقوں سے ہٹانے کے لیے ایسی دنیا میں چالیں چلی ہیں کہ جن چالوں کے بعد آدھی دیر سے سوئے گا اٹھے گا کیسے، اس کی فجر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کر دنیا کی باتوں میں اور آپس کی دوستوں کی باتوں میں
لگنا منع ہے. لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں اور آپس کے یارانہ مجلسیں قائم کرنا منع ہے. تو دشمن نے ہر گھر میں ایسے حالات لا کے رکھ دیے جس میں آدمی اپنی رات کو برباد کرتا ہے. آدمی نقصان نہیں سوچتا. اب کام پڑے فجر کی نماز جاتی ہے. دعوت کا کام کرنے والے کی فجر کی جماعت جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کی محنت، اور میں تو دعوت کی محنت ہے جس نے اپنے آپ اللہ نے صرف توفیق دی ہو، اس کی محنت تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں نماز کیسے ہو سکتی ہے فجر کی؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے غصے سے کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھر جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں. ابھی بہت سے ہم اس لوگے میں حالانکہ میں 5 کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے فجر کی نماز تو گھر پڑھتا ہوں. فجر کی نماز ذرا جب اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں. ہمارے تو ایسا جب ہم ان سے کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہی ہے نا، اس وقت کے علاوہ پڑھو تو کیسے نماز تم کیسے پڑھتے ہو؟ بہت فکر کی بات ہے. اور اس وقت جو حالات میں چل رہی ہے نا، اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جیسے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، ان سب کو تم توبہ کراؤ، ان کو توبہ کراؤ کہ اللہ ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے. اس وجہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے وجہ ہم ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں آسمان سے حالات بگاڑے جاتے ہیں. اس لیے کہ بیمان اور غیر مسلم تو ان کا تو خود مشرک ہونا ہی بڑا گناہ ہے. باقی تو گناہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بڑی بڑی گٹر ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں کیا کرے گی اس میں؟ مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے. ہاں، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو گیا. کوئی نہیں مٹاتا، کوئی دین کو نہیں مٹا نہیں سکتا. یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو مٹا رہا ہے. ہمارا حال ایسا ہے کہ کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. ہم باغباں، ہمارے گھروں کے باغباں ہم ہیں. ہم اپنی رکھوالی کریں تو ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں غفلت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمارے جوان بچوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے فیشن کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے پردگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. تو اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کی زندگی کی رکھوالی نہیں کرتا. اگر مالی ہو رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کی رکھوالی کرتے تھے، اپنے بال بچوں میں ایمان اور دین اور آخرت کی فکر لانے کی فکر کرتے تھے. اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان دینے کے حوصلے پیدا کرنے کی فکر کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں 14 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے نام پر ہماری جان چلی جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بنتے تھے. گھروں کا ماحول یہ تھا. وہ یوں کرتا نا وہ یوں، سب چھوڑ، تو کیا کرتا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ دین کا حال کیوں ہوا، یہ بتا. تیرے گھر میں بے دینی کیوں آئی، یہ بتا. مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا غلط زندگی کے شکار کیوں ہوا، یہ بتا.
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں. رہزن تو رہزن ہی کریں گے، وہ تو کرنے ہی والے ہیں. مجھے ان سے کوئی گلا نہیں، دشمنوں کا مجھے کوئی گلا نہیں، ان کا تو کام ہی دشمنی ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو رہبر تھا، تو نے صحیح رہبری کیوں نہیں کی؟ تو نبی کا نمائندہ تھا اور تیرے ذمے نمائندگی کرنا تھا، تو نے نبی کی نمائندگی چھوڑ کر تو نے زندگی کی کیوں گزاری؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات. چلو آج کل مسلمان ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، یوں ہے یوں ہے، یہ یوں کرتے، چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ سوچ. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو نے قافلے کو ایسے راستے کیوں بتایا جہاں رہزن اسے لوٹ لیتے ہیں؟ تو رہزن تو لوٹ لیں گے. آدمی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے، ایجوکیشن دینے ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی ایمانی زندگی، ایمان اور ایمانی زندگی کا فکر بھی تجھے کرنا چاہیے. اس کا جواب کیا ہے؟ گھروں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا، خود کو بیٹھنا چاہیے. گھر والی پہ سونپنا نہیں ہے، اپنے کو لے کے بیٹھو اور بیٹھو اس دنیا اس بات کو لے کر کہ اللہ، جیسے تیرے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور یہ گھروں کے اعمال ہوتے تھے، اے اللہ میں کر رہا ہوں، تو ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت کر لے، میرے بچوں کی ایمانی حفاظت کر لے. آدمی گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھتا بھی تو ہے کہ میرے بچے کی چال کیا ہو گئی، میری بچی کی چال کیسی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو پوچھے بھی تو صحیح کہ بیٹا ظہر کی نماز کا کیا حال ہوا تمہارا. اس کا دفتر بھی دیکھے نا، دفتر میں ہر قسم کی چوپڑیاں ہیں، کیا دفتر میں یہ اپنا مصلی بھی لے کے جاتا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے؟ اپنی بچے کی ضبط کو دیکھو تو صحیح کہ بیٹا نماز کا کیا تمہارا معاملہ ہے. یہ ہمارے ذمے ہے. ہاں، نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کی جو فکر، ماں باپ کا جو جذبہ، ماں باپ کی محدودیت ہے، وہی بنے گا بچہ. گھر سے آدمی بنتا ہے. بچے کی سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ دماغوں سے نکال دو. باہر کی سوسائٹی ایسی ہے، چھوڑ تو اس کو، تیرے گھر کی سوسائٹی کیا ہے. اپنے گھر کی سوسائٹی دیکھ، تیرے گھر میں نبی کی سنت والی زندگی ہے، تیرے گھر میں نبی والی زندگی ہے، کون سی ہے تو نے بنائی ہے. اس کے لیے محنت ہے. یہ ہم پہلے نکلیں اور اتنا نکلیں اور اتنی قربانی دیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا رخ صحیح کر دے، ہماری سوچ کو صحیح کر دے، ہمارا جذبہ ایمانی بنا دے، ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو پھر ہمارے گھروں میں یہ چیز آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ آئے یہاں ہیں، یہاں سے میرے دوستوں جو باتیں ہمیں اپنے بڑے بتا رہے ہیں، روزانہ بیانات ہو رہے ہیں اور اسی لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو لے کر خود پہلے اس پر کھڑے ہوں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں اور اپنے محلوں میں زندہ کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب کو خود کو لائیں اور سب کو لانے کی کوشش کریں اور دین کے تقاضوں پر دور و دراز کے سفر تقاضوں پر کریں. ترتیب ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا ٹھیک ہے، لیکن ترتیب تقاضے، اصل تقاضا ہے کہ دین کے تقاضے جو ہیں اس کے پر مجھے اپنے آپ کو لانا چاہیے اور جانی مالی قربانی دینی چاہیے. اور ہم اللہ کو جتنی قربانی دیں گے، حضرت فرماتے تھے دیری ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تو جو قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کو
کی بارگاہ پیش کر دیں گے، اسی دن اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل کر دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے۔ ہمارے بچوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم محنت اور قربانی اتنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو جتنا اللہ کے لیے چھوڑو گے اور یہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کے لیے جھیلیں گے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام، اپنی روزانہ کی محنتوں کو محنتوں سے بڑھانا اور مسجد والے بن کر دوسروں کو مسجد والے بنانے کی فکر کرنا، اپنے 3 دن پہ اکتفا نہ کرو۔ اللہ توفیق دے میرے دوستوں، قربانی میں آگے بڑھو، 3 کو 6 سے بدلو، پھر 6 سے 9۔ میرے دوستوں، آدمی جتنا اپنے آپ کو قربانی کی راہ میں بڑھائے گا، اتنا قربانی کی بقدر میرے دوستوں اللہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جتنا اس میں ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی، اتنا زندگی کے رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے سب طے کرو کہ اب تقاضوں پر جانا ہے۔ تقاضوں پر جاؤ گے؟ ابھی انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے۔ انشاءاللہ کے معنی کرنے کا ہے، نہ کرنے کا نہیں۔ انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے؟ آدمی ایک دل کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہے۔ دل کا فیصلہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہے، اور انشاءاللہ کے ساتھ اپنا میرے دوست عمل قدم اٹھانا، یہ اللہ کو بہت پسند میرے بھائیوں۔ تو یہ مجمع جو ہے، اس میں سے کون ایسا ہے جو آیا تھا اجتماع میں جوڑ میں، اور یہیں سے تقاضے پر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے کے لیے پیش کر رہا ہو؟ وہ ساتھی ذرا کھڑے ہوں کہ ہم آئے تھے جوڑ میں، یہیں سے 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سال ہم یہیں سے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو تقاضے پر جائیں گے یہاں سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ دیکھ رہے، اللہ جل شانہ دیکھ رہے۔ اور کھڑے ہو، اپنے آپ کو تقاضوں کو ڈالو میرے بھائیو۔ بہت ضرورت ہے قربانی کی، جتنی قربانی ہم بڑھاتے جائیں گے خدا حالات کو بدلے گا، اور اس امت کو خدا سنبھالا دے دے گا۔ اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا ایمان خطرے میں، اس کا دین خطرے میں۔ دنیا تو ٹھیک ہے میرے دوستوں قدر کی مل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، اور مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ قربانی کو بڑھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کھڑا ہونے کے لیے جانے کا ہے، یوں کھڑا ہو رہے ہو؟ تو ابھی جا کر جہاں جہاں تشکیلی کمرے ہیں وہاں جا کر خود کی ترتیب بناؤ۔ تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی جو باقی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگانا، کھپانا ہے، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے مر جانا ہے۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اب تو انشاءاللہ کام ہو گیا ہمارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔